السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ قربانی کے لیے جب ہم جانور کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جانور کی عمر کیا ہو، جانور کس لیول کا ہو، اس لیے کہ شریعت نے کھانے کے لیے جانور کے عمر کی کوئی تحدید نہیں کی ہے، لیکن قربانی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں ہم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جانور پیش کر رہے ہیں تو سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی عمر سے متعلق وضاحت کیا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ ہم کس طرح کے جانور کو جو ہے کس عمر کے جانور کو قربانی میں پیش کریں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، تم جو ہے دانتا ہوا جانور ذبح کرو، بغیر دانتا ہوا جانور، کیونکہ جانور اپنی دونوں دانتوں کو، آگے کی دونوں ثنیہ دانتوں کو ایک عمر پر پہنچنے کے بعد گرا دیتا ہے، اس کے دونوں دانت گر جاتے ہیں۔ تو جب اس کے دانت گر جائیں تو اسے دانتا ہوا جانور کہا جاتا ہے، اور ایسے جانور ہی کی قربانی دینا مطلوب ہے، چاہے بکرا ہو، چاہے بھیڑا ہو، چاہے بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو یا اونٹ ہو، ان کی اپنی عمریں ہوتی ہیں دانت گرانے کی، دانتنے کی، لیکن اس میں بھی دانتا ہوا جانور ہونا یہ مطلوب ہے قربانی کے لیے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پاڑے اور بھینس کی قربانی دیتے ہیں، لیکن اس میں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو میرے خیال سے دانتے بھی نہیں ہوتے، ان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت نے قربانی کے لیے دانتا ہوا جانور ہونا یہ لازم قرار دیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء نے ذکر کیا کہ آب و ہوا کے اعتبار سے جانور کے دانتنے کی جو عمریں ہیں یہ مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے، گرم اور سرد ملک کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی جانوروں کے دانتنے کی عمر مختلف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں 1 سال سے لے کر کے 14 مہینے 15 مہینے تک ایک جانور، ایک بکرا دانت جاتا ہے، لیکن بہت سے دوسرے علاقے ہیں جہاں 20 مہینے 22 مہینے کے بعد ایک بکرا دانتتا ہے۔ تو شریعت نے مہینے کا، سال کا اعتبار کرنے کے بجائے دانتا ہوا جانور کا اعتبار کیا ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم جانور خریدیں تو اس میں خاص طور سے اس صفت پر ہم دیکھیں کہ جانور دانتا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی کے اندر جانور کا دانتا ہونا یہ شرط ہے، اور بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جانور کو خود پالا ہے، یہ گھر کا پالا ہوا جانور ہے اور اس نے دانت ابھی نہیں گرایا ہے، تو گھر کا پالا ہوا ہے 12 مہینے کا ہو گیا تو کر لے۔
مجبوری کی حالت میں بعض صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایسے حالات میں وہ بعض علماء نے ان کے لیے خاص مانا ہے، لیکن عام جو قاعدہ ہے شریعت کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ، تم جو ہے دانتا ہوا جانور ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تم پر بڑا مشکل ہو جائے کہ تم نے تلاش کر لیا، دیکھ لیا، لیکن تمہاری کوشش کے مطابق دانتا ہوا جانور نہیں مل سکا، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ قربانی کے جانور میں دانتا ہوا جانور ہی قربانی دینا چاہیے۔ ہمیں حیل و حجت اور بہت زیادہ یہاں وہاں کے بجائے سنت اور اس راستے کو، اس طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔